بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم اپنے سبق کی ابتدا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک سے کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو تکبر سے اپنا تہبند کو ٹخنوں سے نیچے گھسیٹتا ہوا چلے۔ جرہ یجرو، یہ باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے، ماضی کا صیغہ جرہ اور اس کا مضارع یجرو آتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اپنے تہبند کو جو ٹخنوں سے نیچے رکھے گا یعنی اس کو گھسیٹتا ہوا چلے گا، تو گویا کہ یہ تکبر کی ایک علامت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ شخص اتنا ناپسند ہوگا کہ اللہ پاک اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو اس طرح کی کئی روایات اس مضمون سے ملتی جلتی اور بھی وارد ہوئی ہیں۔ تو اس میں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے یہ تو حرام ہے، اور اگر غرور و تکبر کی نیت نہ ہو تو پھر بھی یہ مکروہ تنزیہی ہوگا، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے ایسا کیا جائے تو تب اس کی اجازت ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ لا یزکیہم لا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آدمی جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام فرمائیں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے اور ان کی طرف نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ شیخ زان و مالک کذاب و عائل مستکبر، رواہ مسلم۔ العائل الفقیر یعنی زنا، بوڑھا زنا کرنے والا، جھوٹا بادشاہ، تکبر کرنے والا فقیر۔ العائل فقیر کو کہتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارک میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے یعنی ان تین طرح کے لوگوں سے بات نہیں کریں گے، یعنی رضائے خوشی، جو خوشی والی بات ہوگی، پسندیدگی والی بات ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ ان سے بالکل ہی نہیں کریں گے۔ ولا یزکیہم، کہ اللہ جل شانہ اس قسم کے لوگوں کی ان کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگوں کو گناہوں کی نجاست میں ہی رہنے دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ گناہوں کی نجاست سے پاک ہو جائیں اور اس کے بعد جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں۔ تو فرمایا شیخ زانن یعنی بوڑھا زنا کرنے والا، ان میں پہلا جو ہے وہ شیخ زانن ہے۔ تو زنا تو بہت ہی برا فعل ہے، خواہ جوان آدمی کرے یا بوڑھا آدمی، مگر بوڑھے آدمی کی زیادہ مذمت اس لیے ہے کہ اس کی طبیعت پر جنسی خواہش اور قوت مردانگی کا وہ غلبہ نہیں ہوتا۔ تو اب بوڑھے آدمی کا زنا کرنا اس کی نہایت ہی بے حیائی اور اس کی خبیث طبیعت پر دلالت کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا مالک کذاب یعنی جھوٹا بادشاہ۔ اسی طرح جھوٹ بولنا ہر آدمی کے لیے برا ہے، مگر خاص کر کے بادشاہ جو بادشاہ وقت ہے تو اس کے جھوٹ بولنا تو بہت ہی برا ہے، کیونکہ اس کے جھوٹ کا اثر صرف ایک دو پر نہیں بلکہ پورے ملک پر ہوتا ہے۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے کسی فائدے کے حاصل کرنے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے، مگر بادشاہ وقت کو اس قسم کے جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ؟ اس کے بغیر بھی وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، تو اس کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ اتنا جھوٹ میں پختہ تھا کہ وہ بلا وجہ بھی جھوٹ بولی جا رہا ہے، تو اس لیے اس کا جھوٹ بولنا اور بھی برا۔ اسی طرح عائل مستکبر یعنی متکبر فقیر، تکبر کرنا تو ہر شخص کے لیے برا ہے، مگر خاص کر کے جو بالکل فقیر اور مفلس ہو تو اس کا تکبر کرنا اور زیادہ برا ہے۔ یعنی فرمایا کہ یہ عادتیں جو ہیں یہ خود بھی سب کے لیے ہی بری ہیں، زنا، جھوٹ، تکبر، لیکن ان حضرات کے ساتھ یہ جب مل جائیں گی تو ان کی قباحت اور زیادہ شدید ہو جائے گی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الازار ازار والکبریاء رداء فمن ینازعنی عذبتہ، رواہ مسلم۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ عزت میرا تہبند اور تکبر میری چادر ہے۔ جو شخص ان دونوں میں سے کسی کو بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو عذاب میں مبتلا کروں گا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہے کہ اللہ تکبر کرے۔ مراد یہ کہ جو لفظ بولے العز ازاری، تو اللہ کے ازار وغیرہ سے کیا مطلب ہے تو اس کا سمجھنا مشکل ہے، تو بس یہ سمجھا جائے کہ یہ عظمت اور عزت جو ہے اس سے کنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، تو ان جملوں سے بتانا یہ مقصود تھا کہ جس طرح کسی کے لباس میں دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ جل شانہ کی ان صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو ان میں سے یعنی وہ صفات جن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، ان صفات میں سے ایک عزت اور دوسرا تکبر ہے۔ تو یہ بندوں میں سے کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ تکبر کرے، تو ہمارے سبق سے اس کی مناسبت ہو گئی کہ یہاں پہ بھی تکبر سے منع کیا گیا۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی فی حلۃ وجبۃ نفسہ مرجل رأسہ یقتال فی مشیتہ اذا خسف اللہ بہ فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی عمدہ جوڑے میں ملبوس سر میں کنگھی کیے ہوئے اتراتا ہوا اکڑ کر چل رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، پس وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھنستا جائے گا۔ مرجل رأسہ بمعنی کنگھی سے بالوں کو آراستہ کرنے والا، یتجلجل زمین میں دھنس رہا ہے یعنی نیچے جا رہا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں محدثین کے دو احتمال ہیں، یعنی دو طرح کے احتمالات ظاہر کیے ہیں۔ پہلا احتمال یہ کہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، جیسے کہ ایک روایت میں بھی ہے کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی کسی امت کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے تکبر کی وجہ سے اس کو زمین میں دھنسایا گیا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور پیشن گوئی کے ارشاد فرمائی کہ کسی آنے والے وقت میں ایسا ہوگا، کیونکہ ایسا ہونا یقینی امر ہے، اس لیے اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا گیا، یعنی ماضی کے صیغے سے تعبیر کرنے کی وجہ بتا دی۔ تو یہ واقعہ قارون کا نہیں ہے، کیونکہ اس کا زمین میں دھنسنا مال کے سبب سے تھا، تکبر کی وجہ سے اور اس وجہ سے نہیں تھا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ یہاں پہ قارون کی بات نہیں بلکہ اس سے مراد کوئی اور شخص ہے۔ وعن سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الرجل یذهب بنفسه حتی یکتب فی الجبارین فیصیبہ ما اصابہم، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن یذهب بنفسه ای یرتفع ویتکبر۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی تکبر کا اظہار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی سزا ہوگی جو سرکش لوگوں کی ہوتی ہے۔ ترمذی اور صاحب ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ یذهب بنفسه کے معنی ہیں وہ برتری اور تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا لا یزال الرجل یذهب بنفسه کہ آدمی تکبر کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ تو بنفسه کی با میں دو احتمال ہیں، یعنی اس کی با کس لیے آئی؟ تو ایک احتمال تو یہ کہ با جو ہے تعدیہ کے لیے ہے، یعنی با نے اس کو متعدی بنا دیا، تو اس صورت میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ آدمی اپنے نفس کو بلند سمجھ کر لوگوں سے دور رکھتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، اس لیے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر با جو ہے یہ متعدی یعنی بنانے کے لیے نہیں، تعدیہ کے لیے نہیں، بلکہ با مصاحبت کے لیے ہے، یعنی ساتھ کے معنی کے لیے۔ تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اپنے نفس کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اس کے ساتھ کبر و غرور کی طرف بڑھتا ہے، وہ اپنے نفس کی تعظیم اور عزت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ متکبر اور غرور ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آدمی جس قسم کی بھی عادات کو اختیار کرے تو ویسا ہی آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے۔ اگر اچھی صفات کی کوشش کرتا ہے
تو اچھی صفات اس میں بتدریج آتی رہتی ہیں، اور اگر مذموم اور بری صفات کی کوشش کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اسی سانچے میں ڈھل جاتا ہے اور پھر اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تکبر کی پہلی سیڑھی پر بھی نہ چڑھو، یعنی جس شے سے تھوڑا سا بھی تکبر جھلکے اس سے بھی بچو، کیونکہ تکبر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اثر نہ ڈالے، بلکہ یہ ایسی خراب چیز ہے کہ اس کی وجہ سے جنت میں داخلہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔